العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، جو سورۃ النساء کی یہ تیسری ندا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ذریعے سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا حکم دیا ہے۔ تو پہلا حکم تو ہمارے سامنے بات آ گئی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم مدہوش ہو، نشہ کیے ہوئے ہو، تمہاری عقل جو ہے معوف ہو گئی ہے۔ کب تک؟ حتى تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم یہ نہ جان لو جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے اس کا تمہیں شعور ہے، تو پھر جو ہے یہ چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے تمہیں کہ تم ہوش میں واپس آ گئے ہو۔ تو یہ پہلا حکم ہے جس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ نشہ کی چیزیں یہ 3 اسٹیجز میں حرام کی گئیں۔ پہلے اس کا نقصان بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے اسٹیج میں نماز کے وقت میں اس کو نہ پیا جائے، نماز اور یا پی کر نماز نہ پڑھی جائے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو حرام کر دیا گیا سورہ مائدہ کی آیت فاجتنبوہ سے۔ تو اب اس کے اندر لا تقربوا الصلاۃ سے مراد، میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں پر 2 باتیں مراد ہیں۔ ایک تو عمل الصلاۃ، نماز کے عمل میں داخل نہ ہو، نماز کے ایکٹیویٹی میں داخل نہ ہو، یا دوسرا جو ہے یہ بھی ہے کہ مکان الصلاۃ، یعنی مسجدیں مراد ہیں، اسے بھی یہ چیز فقہا نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر اب اس سے بندہ کب باہر ہو، جس میں حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم ہوش میں نہ آ جاؤ، یعنی وہ یہ تم جاننے نہ لگو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بعض لوگ ہمارے امت مسلمہ کے اندر وہ لوگ ہیں جو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اس آیت کو بتاتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہاں تک ان کا استدلال ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو پیر اور مرید کے طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نمازیں جو ہے یہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم مدہوش رہو تم پر نمازیں فرض نہیں ہیں، تو ہمیشہ مدہوش ہیں عشق رسول میں، ہمیشہ عشق رسول میں ہم ہیں، تو لہٰذا ہم پر نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہم ہمیشہ جو 24 گھنٹے ہم جو عشق میں ہیں۔ یا بعض جو پیر حضرات ہم عشق الہی میں ہیں، 14 طبع قمر روشن ہیں، ہم ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو بکواس لوگوں کی سننے میں آتی ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی تعلموا ما تقولون، تمہارا ہوش جب تک واپس نہ آئے، اب ان کا ہوش واپس ہی نہیں آتا۔ یہ لوگ تو جب مرنے تک بھی جب مدہوش ہی رہتے ہیں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم پر نمازیں فرض نہیں، نماز جو ہم سے یہ شرعی حکم ہم پر ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ در حقیقت یہ سب جو ہے بکواس ہے، جہالت ہے شرعی احکامات سے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والے کام ہیں۔ میں نے کہا نا اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ حق پر ہو یا گمراہی پر، ہماری امت کے اندر کوئی بھی فرقہ ہو، یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا۔ ہر ایک جو قرآن سے دلیل دیتا ہے، ہر ایک قرآن سے دلیل دیتا ہے، لیکن وہ دلیل اس وقت دلیل بنے گی جب وہاں پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے اس کی وضاحت کرے، اور صحابہ کا مفہوم وہاں پر واضح ہو، صحابہ نے کیا سمجھا۔ جب تک یہ 2 چیزوں کو آپ قرآن کریم کی آیت سے اٹیچ نہیں کریں گے، آپ ہدایت پر آ نہیں سکتے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے بلندیوں پر پہنچا دیا اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیچے پھینک دیا، ذلیل کر دیا۔ کتاب تو ہے ان کے پاس، دلیل تو ہے۔ اب نماز نہ پڑھنے والوں کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان لانے والوں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا بھائی نماز کے قریب بھی نہ جاؤ؟ قرآن میں خود ہے بھائی نماز نہ پڑھو، اللہ فرمایا نماز نہ پڑھو تو اور بات ہے، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، قرآن میں خود ہے۔ تو رد کیسے کریں گے؟ بھائی آگے بھی تو پڑھ لینا بھائی۔ ہاں وانتم سکارا، جب تم مدہوش ہو، پھر حتی تعلموا ما تقولون، اور یہ اس وقت تک کا حکم ہے جب تک تم جو ہوش میں واپس نہ آ جاؤ۔ تو اس میں نماز نہ پڑھنے کی کون سی دلیل ہے؟ بلکہ نشہ انسان جب کرے اور جب یہ حلال تھا تو اس وقت کے لیے حکم تھا، جیسے صحابہ واضح کرتے ہیں۔ اب جب تک ہم مفہوم صحابہ یا فہم صحابہ یا منہج صحابہ جس کو کہا جاتا ہے، یا اسی کو منہج سلف کہا گیا، یہی ہے منہج سلف۔ منہج سلف کیا ہے؟ کہ قرآن کی دلیل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں وضاحت ہو، اور صحابہ نے کیا سمجھا، صحابہ نے اس حکم پر کیسے عمل کیا۔ جب تک آپ ان تینوں چیزوں کے ٹرائنگل ہے، یہ ہدایت کے ٹرائنگل، اس کو یاد رکھ لیں، ہمیشہ نوٹ کر کے رکھ لیں۔ ہدایت اگر مطلوب ہے تو حکم الہی یا قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو، اور دوسری چیز وضاحت نبوی، رسول اللہ نے وضاحت کی، چاہے قول سے ہو چاہے عمل سے ہو، اور تیسری کیا ہے؟ فہم صحابہ یا منہج صحابہ جس کو ہم کہتے ہیں، اسی کو منہج سلف کہا گیا۔ تو کوئی بھی اسلام کا حکم ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس ٹرائنگل کو آپ ڈھونڈ لیں کہ یہ حکم کہاں سے ملا ہے، اور اس حکم کی وضاحت اللہ کے رسول نے کیسے فرمائی، قولاً ہو یا عملاً ہو، تقریراً ہو، یہ تین ہیں وضاحتیں، قولاً ہو یا عملاً ہو یا تقریراً ہو۔ تقریراً کا مطلب ہاں یا تو قول سے اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی ہو اپنے زبان مبارک سے، یا عملاً یا اپنے عمل مبارک سے آپ نے اس کا عمل کر کے دکھا دیا، یا پھر تقریراً کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا کہا کچھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد نہیں فرمایا، آپ نے خاموشی اختیار کی، اور آپ کی خاموشی جب آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اگر غلط ہے تو پھر نبی کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اس غلطی کو غلط بتائے، کیونکہ اگر نبی نہ بتائے تو کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے نبی کے سامنے اگر کوئی غلطی کی جائے تو پھر اس غلطی کی نشاندہی کرنا نبی پر فرض ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرما لی تو اس کو بھی حدیث میں شمار کیا گیا، حدیث تقریری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی خاموشی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو حدیث کی یہ تین جو ہے قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث عملی اور حدیث تقریری۔ تو حکم جو ہے رسول اللہ کی وضاحت ہو کہ اس حکم کی وضاحت یہ ہے، جیسے اقیم الصلاۃ قرآن کا حکم ہے نماز قائم کرو، تو رسول اللہ نے نماز کیسے قائم کی؟ قولاً بھی عملاً بھی۔ پھر صحابہ نے اس نماز کو کیسے لے کر آپ آگے بڑھے، ان کی زندگیوں میں نماز کیسے رہی، اقامت صلاۃ کا مفہوم کیا رہا۔ اب صحابہ کے عمل پر آپ آئیں کہ انہوں نے نبی سے جو سیکھا اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا، تو یہ ہے فہم صحابہ یا منہج صحابہ۔ تو یہ تین چیزوں کو اگر آپ ملا کر جوڑے رکھ کر آپ اسلام کا دراسہ کریں یا احکام کو جانیں تو انشاءاللہ آپ ہدایت پر ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ جو ہے یہ کونے کو آپ ہٹا دیں، ٹرائنگل میں سے صرف دو اینگل ہوں یا صرف ایک اینگل ہو تو پھر دلیل تو ہوگی آپ کے پاس، لیکن ہدایت نہیں ہوگی، اس کو یاد رکھیں۔ تو ہر باطل فرقے کے پاس دلیل ہے، ایسی بات نہیں کہ دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھنے والے بھی دلیل دے رہا، ہاں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں بھائی ہم جو نماز آپ جو پڑھتے ہیں بھائی یہ ریاکاری ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دکھاوا ہے، اور ہم جو دکھاوے کی نماز نہیں پڑھتے بھائی، پھر کیا کرتے؟ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں،
ہمارا دل 24 گھنٹے نمازی میں، عبادت ہی میں۔ اب کیا ہے دلیل؟ کیا ہے؟ ہاں دلیل ہے قرآن سے ہمارے پاس میں۔ کیا دلیل ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک تم یقین نہ آ جائے۔ ہمیں پوری طرح، تم بے یقین لوگ ہو، تم کو یقین نہیں آیا ابھی تک، ہم نماز پڑھتے رہو، ہمیں پورا یقین آ گیا، ہم یقین کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تک یقین نہیں آتا عبادت کرتے رہو۔ تو ہمیں دکھاوے کی نماز نہیں چاہیے، اس میں ریاکاری ہے۔ اب ان لوگوں کیسے کریں گے؟ ہمیں کہیں گے بیوقوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک بھی، آخری نماز تک بھی آپ جو ہے 2 صحابہ کے سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے، لائے نہیں لائے؟ ہاں، صحابہ کے عمل کی طرف آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، نماز کے لیے فکر مند ہیں، آخری وقت تک بھی نماز کی فکر رہی۔ ادھر سے دیا جا رہا ہے منہ کے ذریعے سے، آنتوں کے ذریعے سے باہر ہوا جا رہا ہے، اور نماز کی تاکید کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو وصیتیں تھیں کیا ہیں؟ 2 ہی باتیں تھیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 نہیں چھوڑنا، نماز قائم کر، اور تمہارے ماتحتوں میں اللہ نے جن کو کیا ان کے بارے میں خیال کر لو، ان کی حق تلفی نہ کرو۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ پیش کر دیا۔ اب یقین سے مراد کیا ہے؟ وہاں یقین سے مراد موت ہے، خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی اس کی۔ اور اس کو جو ہے اپنی منمانی انسان جب کرتا ہے تو وہاں پر اس کو دلیل تو رہے گی اس کے پاس میں، لیکن وہ دلیل ہدایت کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی کے 2 جو کونے جو ہے نا ٹرائنگل میں سے اس نے حذف کر دی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہوں گا، جب انسان ہدایت کا متلاشی بن کر جب قرآن کو کھولتا ہے یا قرآن حدیث کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ہدایت کی، اللہ نے ہدی للمتقین، یہ کتاب تو ہدایت کی، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب نازل کی تو اس کتاب کے تمام احکامات کیا ہیں؟ ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان مبارک میں اس قرآن کو اللہ نے اتارا۔ کیوں اتارا؟ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت حاصل کرنے والے کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ ہدی للمتقین۔ اللہ نے جب کتاب شروع کی تو وہیں پر اللہ نے بتا دیا کتاب تو ہے ہدایت کے لیے، لیکن ہدایت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کس کو ہدایت ملے گی؟ ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈر کر اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ہدایت کا حسن متلاشی بن جائے، حق کو تلاش کرنے والا صدق دل سے، جو اس کو تڑپ ہو کہ مجھے صحیح راہ مل جائے، مجھے صحیح حکم مل جائے، ہدایت مل جائے، کیونکہ تو وہاں پر جو پھر اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں۔ اب جو آدمی پہلے سے کوئی کانسیپٹ تیار کر لے، پہلے سے کوئی بلیف کر لے، پہلے سے کوئی عقیدہ بنا لے، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن میں ڈھونڈے کہ بھائی اس عقیدے کے لیے مجھے دلیل کہاں سے ملتی ہے، دلیل تو ملے گی، اسے گمراہی ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں پر اسے ہدایت کی تلاش نہیں ہے، وہاں پر اسے اپنے گمراہی کے لیے دلیل کی تلاش۔ تو دلیل تو ملے گی اسے، یہ اور بات ہے کہ علم غلم کچھ بھی ہوگی دلیل، لیکن کیا ہے؟ وہ ہدایت سے بندہ محروم رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف قرآن کے الفاظ جو ہدایت کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ نبی کی وضاحت نہ ہو، جب تک کہ عمل صحابہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، اتنا کافی تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رک جاتے کہ تم پر لازم ہے کہ تم میرے طریقے کو پکڑو، کافی تھا۔ لیکن پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو ہدایت یافتہ جو خلیفے آئیں گے میرے بعد، ان کا طریقہ بھی تم دیکھو، ان کو بھی پکڑو۔ یہی منہج صحابہ یہی پکڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے گمراہی یقینی ہے۔ تو لہٰذا یہ تینوں باتیں ہدایت کے لیے ضروری ہیں،
جن کو ساتھ لے کر چلنا ہے کیا کیا؟ ہاں، حکم شریعت کا حکم پہلے آ جائے، چاہے قرآن سے ہو یا حدیث سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کہ وہ حکم پر کیسے عمل ہو۔ تیسرا یہ کہ صحابہ نے اس کو کیسے لیا، کس اعتبار سے لیا، اور یہ کیسے عمل کیا، کیونکہ ممکن ہے حکم بھی آیا ہو، نبی کی وضاحت بھی ہوئی ہو، اور پھر اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو۔ ابھی منسوخ ہوا نہیں ہو، کس کو معلوم؟ صحابہ کو معلوم۔ بات واضح ہوئی۔ تو جب تک آپ عمل صحابہ کی طرف نہیں آئیں گے، جیسے بات اس سے پہلے آ گئی، معتدہ جو وفات جس کے شوہر کی ہو گئی، قرآن میں حکم موجود ہے۔ کیا حکم موجود ہے؟ 1 سال کا حکم موجود ہے۔ اب کیا حکم جو ثابت ہو گیا ہے شریعت کا، وہ 1 سال کا ہے کہ 4 مہینے 10 دن کا ہے؟ 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ پھر 1 سال کی آیت کیا کی جائے؟ تو منسوخ ہوئی، کیسے معلوم؟ کہاں سے لائے؟ یہ ورڈ ٹو ورڈ والے کہاں جائیں گے؟ بولو ان کی بیویوں کے 1 سال بڑھو، بولو گزارو، بولے 1 سال عدت میں، بولے نہیں جو 4 مہینے 10 دن۔ ارے قرآن کی آیت تو ہے نا بھائی، پڑھو نا، ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہے ہیں نا، پڑھو نا۔ تو جب تک مفہوم صحابہ یا منہج صحابہ آپ نہیں آئیں گے وہاں پر قرآن کی وضاحت آپ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ احادیث پر عمل بھی، چونکہ صحابہ یہ اولین مخاطب تھے، نبی نے ان کو مخاطب کیا، ان کے سامنے قرآن نازل ہو، احکامات ان کے سامنے بیان ہوئے، تو حکم کو سمجھنے والے ہم سے زیادہ وہ تھے۔ تو لہذا شریعت کے تمام احکام کے اندر ہم جہاں حکم ہمیں مل گیا، ہم کو چاہے قرآن سے یا حدیث سے ہو، نبی علیہ السلام کی وضاحت بھی وہاں پر اس کے تحت ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کا یہ عمل جو ہے، منہج صحابہ جن کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے چنا، اور انہوں نے نبی پر ایسے جانثار ہوئے کہ اپنی دین کی، اپنے جو ہے اپنے ملک کی، اپنے مال و دولت کی، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کی، اپنے جانوں کی تک قربانیاں اس نبی کے لیے، اس دین کے لیے دے دیں، تو ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے محکم کر دیا۔ ان کا عمل اللہ تعالیٰ نے بطور حجت رکھ دیا ہے اپنے کلام پاک کے اندر بھی، یہاں تک ایمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حجت بنا دیا۔ کون آیت پیش کریں گے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لائے اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو پھر ہدایت یافتہ بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقتدا بنا دیا، ان کو رول ماڈل بنا دیا، ان کو آئیڈیل بنا دیا کہ ان کی طرح جو ایمان لاؤ، تو پھر احکام تو اس کے بعد والے معاملہ، ایمان پہلے، عمل بعد میں، عقیدہ پہلے، احکام بعد میں۔ جب عقیدے کے معاملے میں جب جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے مقتدا ہیں، ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں، تو پھر احکام کے معاملے میں بدرجہ اولا جو ہے ہم ان کو فالو کرنا۔ تو یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ پہلا حکم تو یہ آ گیا کہ جب تک جو ہے انسان نشے کی حالت میں ہو، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ نماز کی جگہ یعنی مسجدوں کو وہ جا سکتا ہے، یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم اللہ نے فرمایا کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یعنی تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یا دوسرے الفاظ میں نماز کی جگہ بھی نہ جاؤ دوسری حالت میں۔ ایک حالت تو نشے کی، دوسری حالت جنوبی ہونے کی حالت۔ جنوبی ہونے کی حالت میں بھی تم نہ نماز پڑھو، نہ نماز کے قریب جاؤ۔ ابھی جنوبی ہے کون؟ کس کو کہا گیا جنوبی شریعت کے اندر؟ جنوبی جو 2 لوگ ہیں، ایک وہ آدمی جس کی منی خارج ہو، چاہے وہ نیند کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیداری میں ہو اور شہوت کے ساتھ ہو۔ یہ تو نیند کی حالت میں احتلام ہوا ہو، یا حالت بیداری میں اس کے منی کا اس کے اپنے ارادے سے اخراج ہوا ہو شہوت کے ساتھ،
کیونکہ بغیر شہوت کے بھی منی خارج ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا حکم منی کا نہیں ہے، اس کا حکم ودی کا ہے۔ منی اور ودی جو ہے یہ فقہی نام ہیں، دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ منی جو نکلتی ہے وہ شہوت سے نکلتی ہے، سیکس کی فیلنگز کے ساتھ نکلتی ہے، جنسی شہوت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ نکلتی ہے، پورے اریکشن سے نکلتی ہے، اور ودی جو ہے وہی مادہ نکلتا ہے لیکن بغیر اریکشن کے نکلتا ہے، بغیر جنسی جو ہے شہوت کی فیلنگ کے نکلتا ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ چیز ہوتی ہے جن کو جو ہے کانسٹیپیشن ہوتا ہے، جو ان کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، جب وہ زور لگاتے ہیں تو وہی مادہ نکلتا ہے لیکن بغیر شہوت کے نکلتا ہے، وہ ہے ودی۔ اس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے، لیکن شہوت سے جب نکلتی ہے وہ چیز تو یہ کیا ہے، اسے غسل واجب۔ اور شہوت سے نکلنے والی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ ہے مزی۔ مزی کیا ہے؟ پری ایجیکولیشن جو چیز جو ہے، جو لیسدار جو مادہ جو نکلتا ہے، جو پتلا سا ٹرانسپیرنٹ رنگ کے اعتبار سے، یہ ہے مزی۔ یہ جب نکلتا ہے تو شہوت بڑھتی ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ جو آتا ہے جس میں اس کی منی نکلتی ہے، سیمن نکلتا ہے، تو پھر یہاں سے شہوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ مادہ گاڑھا ہوتا ہے، جہاں سے اس کا وضو تو پہلے گیا، اب جو غسل بھی گیا اس کا، اب غسل واجب ہو گیا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جنوبی ہونے کی حالت یا تو احتلام ہو یا پھر اخراج منی ہو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ شوہر اور بیوی یعنی عورت اور مرد کا ملاپ ہو، جس میں ان دونوں کے سیکشول آرگن ایک دوسرے سے مل جائیں۔ ایک روایت میں مس الختان الختان، ختنے کی جگہ ختنے کی جگہ سے مل جائے۔ دوسری روایت میں اذا التقى الختانین، دو ختنے کی جگہ جب داخل ہو جائیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ دو سیکشول آرگن جب ایک دوسرے کے اندر مل گئے یا دوسرے الفاظ میں انٹر ہو گئے، چاہے منی نکلے نہ نکلے، غسل واجب ہو گیا جنوبی ہونے کی حالت میں۔ تو ولا جنوباً سے مراد یہ دونوں ہی حالتیں، بلکہ تینوں ہی حالتیں، تین حالتیں ہو گئی نا، ایک تو احتلام کی حالت ہے، دوسرا جو ہے بیداری میں منی کا اخراج ہے، اور تیسرا عورت اور مرد کی یہ صحبت ہے۔ یہ تینوں ہی لوگ وہ ہیں جو جنوبی ہونے کی حالت میں آ گئے۔ اب ایسے لوگوں کے کیا حکم ہے؟ ہاں، غسل واجب ہو گیا۔ اس وقت تک تو اللہ نے فرمایا الا عابر سبیل، سوائے یہ کہ اگر مسجد سے راستہ نکل رہا ہے، ادھر سے داخل ہو کر ادھر نکلنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، تو پھر گزرنے کی اجازت ہے۔ جیسے ہوتا ہے بعض جگہوں پر، خاص طور پر گاؤں وغیرہ کے اندر ایک راستہ نہیں ہوتا، ادھر سے ادھر ہی جانا پڑتا ہے، انسان مجبور رہتا ہے۔ اب غسل کی حالت ہے، مسجد ہے، تو انسان ادھر سے گزر سکتا ہے، گزرنے کی اللہ نے خود اجازت دے دی۔ حتیٰ تغتسلوا، کب تک بھائی؟ جب تک غسل نہ کر لو۔ ٹھیک ہے، کیا جنوبی کی حالت میں حائضہ بھی ہے؟ اب جنوبی جو کیا نہیں کر سکتا؟ یہاں پر سوال ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ہاں روزہ رکھ سکتا ہے، کیوں نہیں رکھ سکتا روزہ؟ ہاں، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علی فرماتے ہیں کان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء، لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء الا ان يكون جنبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قراءت قرآن سے، تلاوت قرآن سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے کہ اگر آپ جنوبی ہونے کی حالت میں اگر ہو جاتے تو آپ قرآن نہیں پڑھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنوبی جو ہے قرآن اس حالت میں نہیں پڑھنا ہے اس کو، برخلاف حائضہ عورت کے۔ حائضہ عورت کو اس کی اجازت ہے کہ ذکر اذکار میں مشغول رہے، یا قرآن یاد ہے تو قرآن پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، یا مصحف اٹھا کر پڑھنا ہے تو جو ہے کسی حائل سے، کسی گلوز سے اٹھا کر یا موبائل کے ذریعے سے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اختلاف کہاں آیا؟
جو بیئر ہینڈ سے جو ہے وہ قرآن کریم کو پکڑے، مس المصحف، اس میں اختلاف ہے فقہا کا، لیکن تلاوت قرآن کر سکتی ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق۔ اب دونوں میں فرق ہے، جنوبی کے لیے قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن حائضہ عورت کے لیے قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ غسل یہاں بھی ٹوٹا ہوا ہے، غسل یہاں بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ حیضہ 7 دن کا، بس 7 دن ہو 1 دن ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ کیا ہے، جنوبی جو ہے اس کی جو ناپاکی ہے وہ ناپاکی دور کرنے کی اس کے اندر قدرت ہے، وہ چاہے تبھی جا کے نہا کے آ جائے۔ حائضہ جا کے 10 بار جا کے نہا کر آئے، پاک ہو جائے؟ نہیں پاک ہوگی، کیونکہ پاکی کو دور کرنے کی قدرت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ چیز، اس کے لیے حکم کے اندر فرق رکھا گیا کہ حائضہ عورت اگر قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، بغیر مصحف کو اپنے ننگے ہاتھوں سے ہاتھ لگائے۔ البتہ ٹیپ کے ذریعے سے یا کہ موبائل کے ذریعے سے وہ اگر پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح گلوز کے ذریعے سے قرآن اٹھا کے پڑھنا چاہے تو بھی اس کی اجازت ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ پھر غسل کر لو تو پھر یہ جنوبی ہونے کی حالت سے تم باہر ہو گئے، اب تمہاری حالت کیا ہے؟ نارمل ہو گئی۔ اب غسل جو ہے دو طریقہ، غسل کے 2 طریقے ہیں شریعت کے اندر، ایک غسل عادی ہے، دوسرا ہے غسل شرعی۔ غسل عادی، غسل شرعی، دونوں غسل ہی، دونوں کا نام غسل ہی ہے۔ غسل عادی کیا ہے؟ آپ باہر جا کر آئے، بڑی گرمی ہے، پسینہ نکلا ہوا ہے، میں ذرا فریش ہو کے آتا ہوں بھائی، جا کے جو آپ غسل کر کے آ گئے، پانی اوپر سے ڈال کے آ گئے، یہ غسل ہے۔ یا کہ جو ہے کسی کے گھر کے اندر تالاب ہے، سوئمنگ پول ہے، گئے ڈبکی لگائے، پھر آگے باہر ہو گئے، یہ بھی غسل ہے۔ یہ غسل کیا ہے؟ صرف آپ کی باڈی واش ہے، سر سے لے کر آپ جو ہے پیر تک آپ نے پانی سے اپنے آپ کو بھگو لیا، اور جو ہے یہ عام غسل ہے، جس کو غسل عادی کہا گیا۔ دوسرا جو غسل ہے غسل شرعی۔ غسل شرعی کیا ہے؟ غسل شرعی کیا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے جب آپ ناپاک ہو گئے تو اب پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، چاہے وہ جنوبی ہونے کی حالت سے آپ کو باہر ہونا ہو، یا حائضہ عورت اپنے حیض کے ختم ہونے کے بعد وہ پاکی حاصل کرے، یا نفاس والی عورت اپنے نفاس کی مدت کے بعد جو ہے وہ جو ہے پاکی حاصل کرے، یا ہے کہ جو ہے شوہر اور بیوی اپنے ہم بستری کے بعد پاکی حاصل کرے۔ ان سب صورتوں کے اندر جو غسل ہوگا یہ ہے غسل شرعی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کئیوں کو نہیں معلوم، کئیوں کو نہیں معلوم۔ طریقہ کیا ہے غسل شرعی کا؟ کہ آپ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل شرعی جو ثابت ہے کئی ایک احادیث سے، وہ ہے کہ آپ کیا کرتے تھے؟ تو پہلے جو ہے آپ لیفٹ سے رائٹ پہ پانی ڈالتے تھے، ہاتھ کو دھوتے تھے، ہاتھ کو دھونے کے بعد جو ہے آپ کیا کرتے؟ جہاں پر کچھ نجاست لگی ہے اس نجاست کو آپ صاف کرتے، صفائی ہو گئی، چاہے کپڑے کی ہو چاہے بدن کی ہو۔ تو اب صفائی ہونے کے بعد اب رسول اللہ سے وضو فرماتے، بسم اللہ کہتے اور آپ وضو کرتے، وضو کے آزاد ہوتے، بالکل جیسے نارمل وضو ہم کرتے ہیں اسی طرح۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ کبھی کبھار آپ پیر بھی دھو لیتے، یا کبھی کبھار پیر کو مؤخر کر دیتے، آخر میں صرف پیر کو دھونا فقط مؤخر ہو جاتا۔ اب اس سے پہلے کیا ہوتا کہ آپ اپنے بالوں کی جڑوں تک اب پانی پہنچاتے، 3 چلو پانی ڈالتے سر کے اوپر، اور بالوں کو آپ جڑوں تک جو ہے پانی پہنچاتے، پورا سر بھیگ گیا، جڑ بھیگ گئی، کیونکہ بالوں کا اصل جڑ بھیگنا یہی اصل ہے۔ اسی وجہ سے وہ خواتین جن کے بال گھنے ہیں، لمبے ہیں، وہ اگر جو ہے بال کو لپیٹ لیے اور بال کو کور کر لیے، بھائی بال بھیگتے ہیں تو پھر سکتے نہیں جلدی، یا کہ کسی کو سائنس کا پرابلم ہے، کسی کو جو ہے سر درد کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اب ایسی خواتین کیا کرتی ہیں؟ اپنے بالوں کو جو ہے وہ چونڈے کی شکل میں یا کہ جو ہے وہ لپیٹ لیتی ہیں،
اب یہ خواتین بھی اگر اپنے صرف بالوں کی جڑوں کے حد تک پانی پہنچا دیں یہ کافی ہے، پورے بال بھیگنا ضروری نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ باقی بال جو لمبے ہیں نا وہ بھیگنا ضروری نہیں ہے، بھیگنا اصل جڑ ہے۔ اب یہ جڑ بھیگ گئے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، رائٹ کی طرف میں، یمین کی طرف میں آپ جو ہے پانی بہاتے، اور پھر اس کے بعد لیفٹ میں بھی آپ پانی بہاتے 3 بار، جس میں مقصود یہ ہوتا کہ پورا جسم بھیگ جائے پانی سے، کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ اور نیت کیا ہے؟ پاکی کی نیت ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ پہلا جو غسل عادی میں کیا تھا، کوئی نیت ویت نہیں تھی، گئے ڈبکی لگائے یا گئے جو اوپر سے ڈال لیے، کوئی پاکی کی نیت نہیں تھی وہاں۔ لیکن اب یہاں کیا پاکی کی نیت ہو، یہاں بڑی ناپاکی سے پاک ہونے کی نیت ہو، جس کو حدث اکبر کہا گیا، وہ نیت ہو، پھر بسم اللہ بھی کہیں اور اس نیت کے ساتھ آپ پانی بہائیں، اور یہ خاص یہ خیال ہو کہ آپ کا پورا جسم کا ایک ایک بال ایک ایک رواں بھی بھیگ جائے، یہ آپ کا غسل ہو گئے۔ اب آپ جو چاہے صابن لگائیں، شیمپو لگائیں، کچھ بھی جو رگڑیں، بعض وقت جو ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ جو ہے گورے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی گورے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی پانی کا اسراف تو ہوتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا اسراف کرنے سے اللہ کے سے منع کیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، چاہے تم بہتی نہر میں بھی تم جو ہے تم غسل کر رہے ہو یا وضو کر رہے ہو تو پانی کو اسراف نہ کرو، تو پانی کا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف ایک مدھ مطلب یہ 2 ہاتھ ملا کر جو بھرتے ہیں نا، یہ 2 ہاتھ، یہ ہے ایک مدھ، ایک مدھ پانی میں آپ وضو فرما لیتے، پورا وضو ہو جاتا۔ اور ایک سا کا مطلب یہ 4 مدھ، 4 ہاتھ جو ہے ایک سا، 4 ہاتھ ایک سا، ایک سا پانی میں آپ غسل فرما لیتے، آپ کا غسل ہو جاتا۔ عبداللہ بن عمر نے ایک روایت جب یہ اپنے شاگرد کو بتایا تو شاگرد نے کہا کہ شیخ یہ ایک سا پانی میں غسل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، تجھ سے جو بدرجہ بہتر جو افضل ترین انسان تھے کائنات کے، ان کے لیے کافی تھا، تو بدبخت تجھے کافی نہیں؟ ہاں، تو یہ ہے پانی کو جہاں تک ہو سکے، کیونکہ دنیا کی ایک عظیم ترین نعمتوں کے اندر سب سے عظیم ترین نعمت کیا ہے؟ پانی، جسے انسان پیدا بھی ہے بلکہ پوری مخلوق پیدا۔ ہاں کل شیء حی، پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، یہی اوریجن ہے، اور یہی انسان کی بلکہ ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ اسے محروم کر دیتا تو پھر یہ دنیا ویران ہو جاتی، کوئی جاندار نہیں رہتا یہاں پر، اور اس کو انسان جو ہے بے تحاشا اسراف کرے پانی، تو یہ شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ تو غسل شرعی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد انسان اپنی حاجت و ضرورت کے لحاظ سے اپنے صابن کے ذریعے سے، شیمپو کے ذریعے سے کچھ بھی جو ہے وہ صفائی کر لے، لیکن اصل غسل شرعی یہی ہے۔ اور اس میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ خصوصی دعائیں پڑھواتے ہیں، خاص طور پر جو خواتین جب ناپاکی سے پاک ہونا چاہتی ہیں غسل کے ذریعے سے، تو ان کو کچھ نیتیں بندوائی جاتی ہیں، کچھ دعائیں خصوصی سے پڑھوائی جاتی ہیں، یہ سب ایکسٹرا فٹنگ ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے، نہ ایسا کوئی ذکر ہے اس وقت کے لیے۔ تو یہ طریقہ یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ بھی خیال کر لینا ہے کہ ناک میں پانی جائے، اور کلی جب آپ کریں تو آپ کا حلق بھی بھیگنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ناک کے اندر بھی پانی جائے، اور جب آپ کلی کریں تو جو کیا کہتے ہیں وہ، ہاں جو غرغرہ وغیرہ جو کہتے ہیں نا، تو جو یہ حلق کا جو ہے، جو قریب کا جو شروع کا جو حصہ ہے وہ بھی بھیگ جائے۔ اسی طرح ہاتھوں کے اندر بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، بعض کے یہ جو ہاتھ کے انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ جو ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کا خاص کر جو محنت کا کام کرتے ہیں وہ لوگ، یہ سخت ہوتا ہے، تو یہاں پانی نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جو بعض لوگ کی کوہنیاں جو ہے یہاں تک پانی نہیں جاتا بعض لوگوں کا۔ اسی طرح بعضوں کی ایڑیاں جو ہے وہ جو ہے پانی سے
نہیں بھیگ پاتی۔ ان سب چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ پانی ایسے بہایا جائے کہ جسم کا انگ انگ یا اور جو ہے انسان کے جسم کا رواں رواں بھیگ جائے، کوئی چیز بغیر پانی کے نہ رہے، سوکھی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے جلدی میں ایک پانی کے استعمال میں اتنی کمی انہوں نے کی، یا کہ جلدی جلدی انہوں نے وضو کی کہ ان کے ایڑیاں چمک رہی تھیں، ایڑیوں پر پانی نہیں گرا۔ تو آپ نے اعلان فرمایا اس سفر میں صحابہ کے کیمپوں میں، ان کے خیموں میں، ویل للاعقاب من النار، کیا فرمایا؟ ویل للاعقاب من النار، جن کی ایڑیاں بھیگی نہیں، جو اپنی ایڑیوں کو دھوئے نہیں، جن کی ایڑیوں پر پانی نہیں پہنچا، ان کے لیے جہنم کا ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چھوٹی سی جو چیز ہے، انسان اس پر غور کرے، جو وضو بھی کرے تو وضو کے اعضاء میں کوئی چیز سوکھی نہ رہے۔ اسی وجہ سے خلال بھی جو ہے یہ مشروع قرار دیا گیا۔ اور اس داڑھی کا مسئلہ بھی کیا آتا ہے، یہ بھی خلال کے اندر آتا ہے۔ داڑھی کے اندر بھی کیا اصل کیا ہے، جڑ کے اندر پانی چلا جائے، جڑ کے اندر بس، کہ بالوں کا حکم کیا، جڑوں کے حساب سے۔ آپ کی ماشاءاللہ لمبی داڑھی ہے، پوری داڑھی پورا نہیں بھیگا، پورے بال نہیں بھیگ، کوئی مسئلہ نہیں، جڑ بھیگ گئے، حکم آپ کو مل گیا۔ تو غسل کے اندر بھی وہی چیز ہے۔ تو یہ ہے جو غسل کے اعتبار سے حتیٰ تغتسلوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ اچھا ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک اور بات ہے کہ جب جو ہے انسان کو اب غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے، تو اس صورت میں پانی اگر نہیں ملتا ہے یا پانی کے استعمال کی انسان کو قدرت نہیں ہے، تو حکم کیا دیا گیا، ہمیں تیمم کا حکم دیا گیا۔ تو تیمم بدل بنے گا وضو کا بھی اور غسل کا بھی، لیکن اس کی شرطیں کیا ہیں، دو میں سے کوئی ایک شرط ہونا۔ تیمم بدل بنے گا وضو کا بھی اور غسل کا بھی، لیکن دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت وہاں پر موجود ہو۔ غزوۃ بنی مستلق جو شعبان سن 6 ہجری میں یہ غزوہ بنی المستلق یہ غزوہ ہوا، جس کے اندر کئی ایک واقعات ہوئے۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت عائشہ نے اپنی بہن حضرت اسماء سے ایک ہار جو ہے انہوں نے بطور مستعار لیا تھا، عاریتاً لیا تھا، مطلب مانگ کے لیا تھا کہ میں نبی کے ساتھ جا رہی ہوں تو لہٰذا میں تمہارا ہار پہننا چاہتی ہوں، واپس آ کر دے دوں گی۔ اور ہوا یہ کہ جہاں پر یہ رکے ہار گم ہو گیا۔ اب ہار کی تلاش میں جو ہے لگے رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اب نماز کا وقت جب آ گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی پانی، لوگوں نے تلاش کیا، پانی نہیں ہے۔ اب نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور پانی موجود نہیں ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں۔ حضرت ابوبکر کو معلوم ہوا کہ بھائی آپ کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ آپ کی صاحبزادی نے سب کو روک لیا، اور ان کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے پانی سے لوگ محروم ہو گئے، اور لوگ جو ہے پانی کی تلاش میں، پانی نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق آئے، عائشہ کو برا بھلا کہا کہ تم نے جو لوگوں کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ لیکن اسی اثناء میں نبی علیہ السلام پر تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ جب پانی نہ ملے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت کا ٹکڑا اس کے ضمن میں نازل ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے کی وجہ سے تیمم کا حکم اللہ نے نازل کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب قافلہ نکلنے کے لیے جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے سے وہار نکلا، وہار جہاں گرا تھا وہاں پر اونٹ بیٹھ گیا تھا۔ اب اونٹ جہاں بیٹھ گیا، پوری دنیا تلاش کر رہے ہیں کہاں سے ملے گا بھائی۔ پھر جب اونٹ اٹھا تو پھر وہار مل گیا۔ تو بعض صحابہ جس میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے کئی ایک برکتیں ہمیں ملی ہیں۔ تو یہ تیمم کا حکم بھی جو آسانی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ بھی جو ہے
تمہاری برکتوں میں شامل ہے۔ تو لہٰذا اب تیمم کا جو ہے بدیل ہے وہ غسل اور وضو دونوں کے لیے وہ الٹرنیٹیو ہے۔ تو جس میں پہلی چیز کیا ہے، ان کنتم مرضی، اگر تم مریض ہو، مریض سے مراد کیا ہے، ہر مریض جو ہے ذرا تھوڑا زکام ہوا جو ایک چھینک آ گئی نہیں پانی نہیں میں تیمم کر لیتا ہوں، نہیں چلے گا۔ مریض سے مراد وہ مریض جو پانی پر قدرت نہ رکھے۔ قدرت نہ رکھے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مرض ایسا شدید ہو کہ پانی کا استعمال اس کے مرض کو بڑھا دے، پانی کا استعمال اس کے مرض کو بڑھا دے، یا کہ ڈاکٹرز وغیرہ جو اطباء ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ بندہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں پانی پر یہ عدم قدرت ہے، اس بندے کو یہ حکم لگے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے کہ بڑی شدید سردی تھی اور ان پر جو ہے غسل واجب ہو گئے، جنبی ہو گئے، احتلام ہو گیا تھا سفر کی حالت میں، اور وہ امام تھے، کیونکہ جو کمانڈر جو ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، قافلے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، تو امامت ان کو کرنی تھی اور جنبی ہو گئے، پانی تو تھا لیکن شدید کڑاکے کی سردی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے تیمم کر لیا، نماز پڑھا دی، تیمم کیا اور نماز پڑھا دی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم پر غسل واجب ہے، تم بتائے، اور تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ تو کہا کہ مجھے یہی سمجھ آیا، میں نے کر دیا۔ لوگ پہنچے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ حضور ہماری نمازیں ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہم کو، یہ بندے پہ جو غسل واجب تھا اور اس نے غسل ہی نہیں کیا، تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا بھائی کیا بات ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے بالکل صحیح ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول شدید سردی تھی اور میں ٹھٹر رہا تھا، اگر میں وضو اتنی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تو جو ہے میں بیمار پڑ جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آئی، میں نے تیمم کر لیا۔ تو رسول اللہ سے مسکرا کر خاموش ہو صحابی نے اجتہاد کیا۔ اب یہ جو کیا ہے، ایک انسان اتنی ایسی حالت میں ہے کہ اس کو خوف ہو کہ اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کی کوئی جو صورت نہیں ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی جو برف کی طرح ہے وہ استعمال کرے تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے، تو اسی صورت میں انسان تیمم کر لے۔ اس کے برخلاف اسی ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے جس میں ایک صحابی زخمی ہوئے، تیر کھا کر زخمی ہو گئے۔ اب جو زخم رس رہا ہے، زخم سوکھا نہیں ہے، زخم کچا ہے، اور ان پر جو ہے غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا۔ تو لوگوں سے انہوں نے پوچھا، اس سفر میں کوئی بڑے جو ہے صحابہ نہیں تھے، علم والے صحابہ نہیں تھے، لوگوں سے پوچھا، جب ہوتا ہے ہمارے پاس ہر آدمی اپنی جگہ دو چار پڑھ لیتا ہے تو اپنی جگہ مفتی بن جاتا ہے، فتوے شروع ہو جاتے۔ تو اب وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ زیادہ جو ہے علم والے نہیں تھے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی اب یہ جو مسئلہ ہے کیا کروں، میں تیمم کر لوں یا کیا کروں؟ تو کہا کہ نہیں غسل واجب ہو گیا، غسل بھی جو ہے تم کو غسل کرنا ہے۔ تو پھر اس کو زبردستی غسل کروائے اس کو، اب وہ پانی پر جو ہے زخم پر پانی پڑے، تو پھر کیا ہوا کہ اسی حالت میں وہ زخم جو ہے اور شدید ہو گئے، اور سفر ہی کی حالت میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، شہید بھی ہو گئے۔ تو جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی جو ہے انہیں برا بھلا کہا، اور جو ہے اس طرح کا جو انہوں نے لا علمی سے یا جہالت کی وجہ سے جو فتویٰ جو دیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی جو ہے نکیر کی۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عدم قدرت سے مراد وہ مرض ہے جس کے استعمال کی وجہ سے وہ مرض بڑھ جائے یا بندے کو ہلاکت کی طرف لے جائے، تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری حالت کیا ہے، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں، پانی قریب میں کہیں نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 1 کلومیٹر، بعض فقہاء نے جو شرط لگائی وہ کہا کہ 1 کلومیٹر تک جو ہے پانی نہیں ہے، تلاش کرو، وقت باقی ہے، نماز کا وقت نکلا نہیں جا رہا، کیونکہ سفر میں تو آپ کو ظہر اثر دونوں ملا سکتے ہیں، مغرب عشاء دونوں ملا سکتے ہیں۔ اب ایک وقت کا ایک نماز جہاں پر قضا ہو رہی ہے، ظہر کی بھی قضا ہو جائے گی جب عصر کا وقت بھی نکل جائے گا۔ اب عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے،
تو اب اس وقت پانی کہیں قریب میں نہیں ہے تو آپ وضو آپ جو تیمم کر لو. لیکن ابھی ظہر کا وقت ہے، ٹائم باقی ہے، اب تلاش کرنا ضروری ہے، تلاش کرنا ضروری، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا جو ہے آپ کی استطاعت میں ہے اتنا آپ تلاش کریں. اور پھر بسا وقت کیا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے لیکن کیا ہے وہ پانی سے پینے کے لیے ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اسفار میں آپ کے سامنے وہ احادیث آ چکی ہیں دور حدیث کے اندر، جس میں رسول پانی بالکل قلیل تھا، مشکیزوں میں تھا، صرف پانی پینے کے لیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی، اپنا دعا مبارک اب ڈالا تو پھر وہ پانی سب کے لیے کافی ہو گیا. سب نے جو ہے وضو بھی کیے، نہائے بھی، اور جو ہے اپنے اپنے مشکیزوں میں بھر بھی لیے. لیکن اصل کیا ہے، اصل سے وہ پانی تھا صرف پینے کے لیے. اب ویسی حالت اگر ہو صرف پینے کے لیے انسان وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، باقی اس سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر وہ بھی کیا کس میں آ جائے گا، فلم تجدوا ماء، اس حکم کے اندر آ جائے گا. جو عادم الماء ہے، جس کو پانی نہیں ملا ہے، تو اس کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو. سفر کی حالت میں ہو سے مراد کیا ہے یہاں پر، کہ عمومی طور پر پانی کا نہ ملنا سفر کی حالت میں ہوتا ہے. اور جب انسان اپنے گھر پہ ہو تو جو اس کو تو معلوم ہے پانی کہاں ملے گا اور کتنا ملے گا، یہ تو معلوم ہے. لیکن جب بندہ سفر میں ہو، اور خصوصاً وہ سفر جو ریگستانوں کا سفر تھا اور صحرائے عرب کا سفر تھا، یہاں تو پانی بہت ہی پاسبل نہیں تھا کہ جو سب کو مل جائے، ہر جگہ مل جائے. بہت ہی قلیل جگہ پر، بہت ہی کم جگہ پر پانی ملتا تھا. تو سفر کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا اس کو کہتے ہیں یہ شرط غالب ہے. یعنی شرط غالب کا مطلب عمومی طور پر جو چیز عمل میں آتی ہے اس کو اللہ نے بیان کیا. ورنہ کوئی ایسا سفر بھی ہو سکتا ہے کہ جب پانی ہی پانی ہو، جیسے آپ ایک ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جیسے چاہے استعمال کر لیں پانی. لیکن عمومی سفر میں کیا ہوتا تھا کہ پانی نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے سفر کا ذکر کیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی اپنے حاجت سے واپس آیا ہو. اپنے حاجت سے مراد جو غائط اصل میں کیا کہتے ہیں، غوط کس کو کہتے ہیں، غوطہ لگانا بولتے ہیں ہم لوگ، کس کو بولتے ہیں، ڈبکی لگا، نیچے کی طرف جانا، نیچے کی طرف. غائط سے مراد کیا ہے، اسی طرح جو ہے لوگ کیا کرتے تھے، بلکہ آج بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے جو قریوں وغیرہ میں وہاں پر گھروں کی طرح ٹوائلٹس نہیں بنے رہتے ہیں، تو بستی کے باہر لوگ جاتے ہیں، خاص طور پر جو ڈاؤن کی جگہ جو ہوتی ہے نا وہاں جا کے اتر کے بیٹھتے ہیں. تو یہی جو غائط یہی ہے اصل میں، نیچے کی طرف جا کر بیٹھنا اپنے حاجت پورا کرنے کے لیے. تو یہاں مراد کیا ہے، اپنی جو ہے حاجت کو، قضاء حاجت کے لیے کوئی انسان جا کر واپس جب آئے تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب یہ آدمی بھی جو کیا ہے وضو کرنا ہے اس کو، تو اب وضو کرنے کے لیے جو اس کو پانی نہیں ہے تو کیا کرے گا، تیمم کرے گا. اب اللہ تعالیٰ نے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کو بیان کیا، جبکہ وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں. وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں، 5 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے، الخروج من السبیلین. الخروج من السبیلین، سبیلین سے مراد 2 راستے، 2 راستوں میں سے کوئی بھی چیز باہر نکلے. اب وہ یا تو آگے کی شرمگاہ یا پیچھے کی شرمگاہ، 2 جگہوں میں سے کوئی چیز بھی باہر، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پتھر کنکری ہو، چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے وہ مزی ہو، چاہے وہ ودی ہو، چاہے وہ منی ہو. لیکن منی سے کیا ہے، وضو بھی ٹوٹے گا، غسل بھی واجب ہوگا، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا نا. ناپاکی تو آ گئی، اسے چھوٹی ناپاکی بڑی ناپاکی دونوں آ جائے گی. اور اس کو چھوڑ کر باقی جو چیزیں ہیں وہ سب سے کیا ہوگا، حدث اصغر ہوگا، چھوٹی ناپاکی ہو گئی، وضو واجب ہو گیا یا وضو ٹوٹ گیا. نمبر 2 النوم، گہری نیند انسان سو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، فمن نام فلیتوضأ، جو سو جائے، جو سو گیا وہ وضو کرے. اب سو جانے میں حکم کس کا ملتا ہے، وہ بندے کا جس کی نیند ایسی ہو جو اطراف سے غافل ہو جائے. اب بیٹھے بیٹھے جیسے اونگ آ گئی، ایسے جو ہے جھول رہا ہوں، کوئی پکارے، ہاں بولو بھائی، میں تو سن رہا ہوں بھائی، بولتا ہوں. ہو سکتا ہے بعض جو جھولتے جھولتے خراٹے میں لگے، خراٹے مار کے بولتے ہیں نہیں میں سب سن رہا تھا آپ لوگ کیا بولے وہ. تو جس کی ہلکی پھلکی نیند ہو،
اس کا جو ہے اعتبار سونے والے میں نہیں ہوتا۔ اونگ ہے، اونگ الگ چیز ہے، نیند الگ چیز ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، تو سینہ الگ ہے، نوم الگ ہے۔ سینہ کیا ہے؟ سینہ نہیں ہے، سینہ کیا ہے؟ اونگ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہیں، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ اونگ کیا ہے؟ یہ ہلکی سی جھپکی ہوتی ہے، یہ جو وضو کو توڑنے والی نہیں۔ وضو کو توڑنے والی وہ نیند ہے جس میں انسان غافل ہو جاتا ہے۔ غافل اس لیے ہو جاتا، جب انسان غافل ہو جاتا ہے، نیند گہری ہو جاتی ہے، تو اس کے اعضاء جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اعضاء کے ڈھیلے ہونے میں ہوتا کیا ہے؟ غالباً اگر ہوا بھی اس کی خارج اگر ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اصل نیند کی وجہ سے وضو جو بتایا گیا وہ اصل یہ کہ ظن غالب یہ ہے، زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ نیند کی حالت میں ہوا خارج ہو چکی ہوگی، تو اصل وہی ہے۔ لیکن نیند چونکہ عام طور پر انسان جب گہری سو جاتا ہے تو اس کو حکم دے دیا گیا کہ اب اٹھے تو وہ انسان وضو کرے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند جو ہوتی تھی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، کہ نیند میں بھی آپ پر وحی آتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں سوتا ہوں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن وقلبی یقظان، لیکن میرا دل جاگتا رہتا۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سو کر اٹھ کے بغیر وضو کی بھی آپ نے نماز پڑھی، اس لیے کہ آپ کی نیند وہ گہری نیند نہیں جو عام طور پر ایک انسان کو گہری آتی تھی۔ تو مراد یہاں پر نیند سے کیا ہے؟ وہ گہری نیند جس کے اندر انسان غافل ہو جائے۔ اور نمبر تین جو ہے وہ جو بعض روایات کے اعتبار سے الٹی کر لینا، الٹی جو ہے منہ بھر کر اگر الٹی اگر ہو تو اس سے بھی وضو کا حکم لگایا گیا۔ اور نمبر 4 شرمگاہ کو ننگے ہاتھوں ہاتھ لگانا بغیر کسی حائل کے۔ اور نمبر 5 اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا گوشت کھانا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو عمومی طور پر وضو کے نواقض وضو میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد کا ذکر اللہ نے فرمایا او لامستم النساء، یا کہ تم نے عورتوں سے ملاقات کی ہو، یعنی جماع کیا ہو، تو اس سے غسل واجب ہے۔ تو اس سے مراد جو جماع ہے، اور جو ہے بعض اس میں شافعی فقہ کے اندر اس سے مراد کیا ہے؟ عورت کو ہاتھ لگا دینا، اس سے جو وضو واجب ہے ان کے اس آیت کی استدلال سے۔ اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے جو یہ بات بھی روایت ہے کہ کوئی انسان شہوت سے اگر کوئی عورت کو ہاتھ لگاتا ہے تو جو ہے وہ وضو کرے۔ شہوت سے اگر مطلب جنسی خواہش سے کوئی انسان عورت کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ لیکن عمومی طور پر ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو نکلنے سے پہلے آپ نے بسا اوقات اپنی بعض بیویوں کا بوسہ بھی لیا ہے، صرف ہاتھ ہی نہیں لگایا، بوسہ بھی لیا ہے۔ تو اب اس سے جو وضو نہیں ٹوٹا، اگر وضو ٹوٹ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ وضو کر کے پھر نماز کے لیے جاتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف ہاتھ لگانے سے یا بغیر کسی شہوت کے اگر جو ہے بوسہ بھی اگر جو ہے شوہر لے لے بیوی کا، یا بیوی شوہر کا بوسہ لے لے، تو اس میں وضو توڑنے والی کوئی بات نہیں ہے، نہ غسل کا واجب کرنے والی کوئی بات اس کے اندر موجود ہے۔ اب غسل کا وجوب بھی اگر دیکھیں گے تو 5 باتیں وضو کو توڑنے والی، 5 باتیں غسل کو توڑنے والی، مطلب غسل کرنا ہے۔ اس کے بعد پہلی چیز تو کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کی ملاقات، صحبت، جس کو جو جماع کا نام دیا گیا، جس میں شوہر کا آرگن بیوی کے آرگن میں داخل ہو جائے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ شہوت سے منی کا خارج ہونا، یا پھر نیند میں احتلام کا ہونا۔ نیند میں بھی وہی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں شعور نہیں ہوتا انسان کو۔ نیند میں بھی جو ہے احتلام کے وقت میں کیا انسان کو اریکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایجیکولیشن ہوتا ہے، اس کا شعور نہیں ہوتا، لیکن طریقہ وہی ہے۔ اور جاگنے میں کیا ہے؟ انسان اپنے ارادے سے یہ چیز کرتا ہے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اور یہی وہ حدیث انما الماء من الماء، جس سے پہلے میں نے ذکر کیا، پانی کے ذریعے سے پانی، یعنی پانی نکلا آپ کا منی کی شکل میں تو پھر پانی واجب ہے، یعنی غسل واجب ہے۔ نمبر 3 حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ حیض و نفاس سے جب پاک ہو گئی عورت تو پھر اس پر غسل واجب ہو گیا۔ نمبر 4 کسی میت کو نہلانا، میت کو نہلانے والا وہ خود بھی غسل کرے۔ اور نمبر 5 کوئی غیر مسلم اسلام لائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ یہ آخر کے 2 جو ہے میت کو نہلانا اور غسل اور اسلام کو لانے کے بعد غسل کرنا،
ان میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے واجب کہا ہے، بعض نے مستحب کہا ہے، یہ آخر کے دو۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس میں جو ہے تیمم کس سے کیا جائے، اب یہ احکام جو ہے باقی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ اس میں اور کچھ احکام بھی ہیں جو تیمم سے متعلق ہیں، اور کچھ فقہی باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ اور جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان خیر والے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرماتے ہیں، اور جن کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔